رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع امام منصور انشاءاللہ. آپ کو اور تمام اہل عزا کو تعزیت پیش کرتے ہیں. عزاداروں، وہ مہینہ داخل ہونے جا رہا ہے. ممکن ہے کہ یہ کل سے شروع ہو یا پرسوں سے شروع ہو، لیکن بہرحال خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ مجلسوں کا انعقاد شروع ہو چکا ہے. صف عزا بچ چکی ہے، ملائکہ آ چکے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا آ چکی ہیں. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کتنے غموں کو سمیٹ سکیں، کتنے اپنے آنسوؤں کو پیش کر سکیں، کس طریقے سے اپنے اظہار کر سکیں اپنے ماتم کا، اپنے حزن کا، اپنے اندوہ کا، اپنے غم کا. روایت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارا بر صغیر کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے علماء کو، ذاکرین کو، خطبہ کو ہمیشہ جو بھی پہلی مجلس ہوتی ہے اس میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے موضوع کو شروع کریں، اس سے پہلے کہ فضائل آل محمد آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس سے پہلے مطالعے پیش کریں، مصائب سے بات کو شروع کرتے ہیں. اور حق ہے کہ واقعتاً میں کیا اپنی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں امام رضا علیہ السلام کا ایک قول پیش کرتا ہوں: اللہم صل علی محمد وآل محمد. شیخ صدوق ایک روایت کو لاتے ہیں، اور روایت کتاب العمالی میں ہے. عجیب روایت ہے امام رضا کی. آپ سب کی خدمت میں اس روایت کو پیش کرتا ہوں. اور مولا عجیب طریقے سے مصیبت آل محمد بیان کرتے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مصائب میں وارد ہوتے ہیں تو بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں ان روایت کے جو اغماض ہوتے ہیں، ان روایت کے جو دقائق ہوتے ہیں، جو روایت میں جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ مرحلہ گریہ کا ہوتا ہے. لیکن روایت کو آپ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں: ان شہر المحرم شہر یحرم فیہ اہل الجاہلیت القتال. جاننا چاہتے ہو ماہ محرم کتنا مقدس مہینہ تھا؟ اتنا مقدس مہینہ تھا ماہ محرم کہ اہل جاہلیت، کافر جو رسالت مآب کی نبوت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، خداوند متعال کی توحید پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، معاملہ یہ تھا کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو وہ جنگ و جدال کو روک لیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ وہی محرم ہے استحلت فیہ دماؤنا، کہ ہمارے خون کو اس مہینے میں حلال کیا گیا تھا. عجیب ہے، خون کو حلال کیا گیا تھا. آل محمد کو مارا نہیں گیا ہے، خون کو پہلے حلال کیا گیا ہے اور اس کے بعد آل محمد کو ذبح کیا گیا ہے، آل محمد کو مارا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَأُسْتَحِلَّتْ فِيهِ حُرْمَتُنَا. ہاں یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہماری حرمت کو پامال کیا گیا ہے. وَصُبِيَ ضَرَارِينَا وَنِسَاؤُنَا. ہاں یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہماری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا ہے.
اہل عزا خود امام رضا آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک جملہ کہتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ، ہاں یہ وہی مہینہ ہے، اُضْرِمَتُ النَّارُ فِي مَضَارِبِنَا، کہ ہاں ہمارے خیموں میں اسی مہینے میں آگ لگائی گئی تھی، وَأُنْتُهِبَتْ فِيهِ مِنْ ثِقَالِنَا، اور جو ہمارا ساز و سامان تھا وہ اسی مہینہ لوٹا گیا تھا، وَلَمْ تُرْعَى لِرَسُولِ اللَّهِ حُرْمَةً فِي أَمْرِنَا، اور رسالت مآب کے تقدس کو پامال کیا گیا تھا جب ہمارے تقدس کو پامال کیا گیا۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں اِنَّا یوم الحسین، ہاں یوم عاشورہ یہ وہی دن تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسبلا دموعنا، کہ ہمارے گریہ کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وَأَكْرَحَ جُفُونَنَا، جو ہمارے آنکھوں کے نیچے جب ہم اتنا گریہ کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سوج جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، ہم خون دینے لگتے ہیں آنسوؤں کے بجائے۔ ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا، یہ وہی مہینہ ہے کہ جو بہت ہی معزز شخصیات تھی ان کو نہایت ذلت اور قسمہ پرسی کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے۔ بِأَرْضٍ كَرْبٌ وَبَلَا، اس زمین پر کیا جاتا ہے جو زمین غم کی زمین ہے، جو زمین امتحان کی زمین ہے۔ فَأَوْرَثْنَا ذَلِكَ الْكَرْبٌ وَبَلَاءٍ إِلَى يَوْمِ الْإِنْقَضَاءِ، ہاں آل محمد پر ایسا غم آتا ہے کہ یہ غم قیامت تک چلنے والا ہے۔ پھر ایک دفعہ توجہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اہل عزا، اب میں نے یہ مصائب تو بیان کیے ہیں، اب ایک بات یہ سنتے چلے جانا کہ اگر تمہیں گریہ کرنا ہو تو حسین پر گریہ کرنا، فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الْعِظَامُ الذُّنُوبَ، کہ بڑے بڑے گناہوں کو جب بخشوانا مقصود ہوتا ہے تو ہم حسین پر گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے بابا کی سیرت کو بتاتے ہیں، ساتویں امام کی سیرت کو بتاتے ہیں کہ اذا كان دخل علیہ شہر المحرم، کہ جب میرے بابا شہر محرم مہینہ محرم کا چاند دیکھا کرا کرتے تھے، كانت الكعبة تغلب علیہ ولم يرى ضاحكا، کہ ایسے غم کی حالت میں چلے جایا کرتے تھے کہ کوئی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کرتا تھا، حتى ينقضي 10 ایام، یہاں تک کہ 10واں دن آ جایا کرتا تھا، وذلك اليوم يوم العاشوراء يوم حزنه وبكائه، ہاں وہ دن آ جایا کرتا تھا کہ جب امام اتنا گریہ کیا کرتے تھے، اتنا رویا کیا کرتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے هذا الحسین قتل، هذا يوم قتل جدی الحسین، ہاں یہ وہی دن ہے کہ جس دن میرے دادا حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ اے عزاداروں، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے امام کی خدمت میں، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رسالت مآب کی خدمت میں، اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اس ماں کی خدمت میں کہ جو ماں سوال کرتی ہے جب رسول اللہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے فاطمہ، حسین کو اس وقت شہید کیا جائے گا جب نہ میں زندہ ہوں گا، نہ علی المرتضیٰ زندہ ہوں گے، نہ آپ زندہ ہوں گی، نہ حسن زندہ ہوں گے۔ اس وقت ایک ہی تو سوال کرتی تھی زہرا، اے میرے بابا، اے میرے لخت جگر پر گریہ کون کرے گا؟ ایک ہی جواب دیتے ہیں رسول اللہ، ہاں خدا ایک ایسی قوم کو محشور کرے گا جس کے مرد حسین پر گریہ کریں گے اور جس کی عورتیں حسین کے خانوادے کی عورتوں پر گریہ کریں گی۔ بس عزاداروں، اپنے پرسے کو بڑھاتے ہیں، آپ کی خدمت میں اب کچھ نکات کو رکھتے ہیں، بہت ہی اہم مرحلے کی جانب اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اور واقعتاً میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس امام بارگاہ کے مومنین کا کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ واقعتاً آپ کی خدمت میں آ کے آل محمد کا ذکر کریں گے، فضائل آل محمد پیش کریں گے، مصائب آل محمد پیش کریں گے، تعلیمات آل محمد کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ
یہ 12 یا 13 راتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت ہوں گے، مسلسل ہوں گے، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری اس قلیل کو قبول فرما، اور خداوند متعال اس حالت میں دیکھیں فرق آنا چاہیے 12 اور 13 راتوں کے بعد انشاءاللہ ہمارے اندر خداوند متعال سے دعا کریں گے خداوند متعال علم بھی عطا فرما اور خداوند متعال عمل کی بھی توفیق دے۔ بھائی تیزی سے اپنے موضوع کی جانب میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا۔ موضوع وہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا تعارف بھی دیا جائے گا اور تعارف کے بعد اس کی تفصیل بھی پیش کی جائے گی۔ آج مجھے ایک اور جہت سے آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو رکھنا ہے، اور وہ عزاداری کے عنوان سے ہے۔ انشاءاللہ کل ماہ محرم ہوگا یا پرسوں ماہ محرم ہوگا، یا حد اقل کل جو ہے وہ شب پہلی محرم تو حد اقل ہو ہی جائے گی، ہم وارد ہو جائیں گے۔ آج 29 ذی الحج ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتوں کو رکھنا ہے کہ خدمت عزادار کتنی بڑی عبادت ہے، اس خدمت عزادار کو رکھنا ہے۔ میں خدمت حسین کی بات نہیں کر رہا، خدمت عزاداران حسین کی بات کر رہا ہوں، فرق ہے۔ میری کیا مجال کہ میں سید الشہداء کی خدمت کے فضائل آپ کی بارگاہ میں رکھوں۔ بھائی ان کے بارے میں تو یہی کہہ دینا کافی ہے کہ قیامت کا دن جب منعقد ہوگا، لوگ حسین کے چہرے کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جب جنت کی طرف بھی بلایا جا رہا ہوگا، لوگ جنت نہیں جائیں گے، سید الشہداء کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے آقا اور مولا وہ کہ لوگ جنت میں جانا بھول جائیں جب اپنے آقا کی طرف نظر کر رہے ہو۔ میں ابھی حسین کی خدمت کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی عزاداران حسین کی خدمت کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی عزاداروں کی خدمت کتنی ضروری ہے، لوگوں کی خدمت کتنی ضروری ہے، کچھ نکات کو رکھنا ہے آپ کی بارگاہ میں، اور میں اپنی طرف سے نہیں رکھوں گا۔ سید الشہداء کے ایک قول کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اربیلی کشف الغمہ میں اس قول کو لاتے ہیں، قول بھی سید الشہداء کا ہے، عجیب طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بھائی خدمت کی میں بات کر رہا ہوں، عزاداروں کی، لوگوں کی خدمت کی بات کر رہا ہوں۔ عجیب طریقے سے جب آپ خدمت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں مجلس کو منعقد کرتے ہیں، سینٹر میں مجلس کو منعقد کرتے ہیں، جو عزادار آتے ہیں ان کی راحت کا سامان آپ پیش کرتے ہیں، جو عزادار آتے ہیں ان کے لیے جب مجلس منعقد کی جاتی ہے تو مانوی سامان بھی ذاکر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ خانوادہ جو مجلس منعقد کرتا ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے اس مانوی دستخوان کو جو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، غم کو پیش کیا جاتا ہے، مصائب کو پیش کیا جاتا ہے، سلام کو پیش کیا جاتا ہے، ماتم کو پیش کیا جاتا ہے، نوحوں کو پیش کیا جاتا ہے، مرثیے کو پیش کیا جاتا ہے، حتی سے قصہ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک مومن آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تبرک کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اس مومن کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو، اس مومن کی مانوی ضرورت بھی پوری ہو، اس مومن کی جملہ حاجات پوری ہو۔ اب جب ہم اسی قول پر آ چکے ہیں تو سید الشہداء کے اس قول کو ملحوظ خاطر رکھیں، ایک عجیب بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اے لوگوں جان لو۔ سید الشہداء بات کو براہ راست بھی کر سکتے تھے، لیکن توجہ دلانا مقصود ہے۔ وَاعْلَمُوا، اے لوگوں جان لو، أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ جو لوگوں کی خواہشات، جو لوگوں کی ضروریات تم سے وابستہ ہیں، اے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مومنوں، یہ خداوند متعال کی نعمت ہے جو خداوند متعال تم پر برسانا چاہتا ہے، تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اس کو نعمت سمجھو جب لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی جملہ حاجات تم سے منسلک ہو جائیں، ان کو پورا کرنا یہ خداوند متعال کی نعمت ہے تمہارے پاس۔ فَلَا تَمُلُّوا نِعْمَ اللَّهِ فَتَحُورُوا نَقِمًا، جب لوگوں کی ضرورت تم سے وابستہ ہو جائے، اس ضرورت کو پورا کر لو، یہ خدا کی نعمت کا شکر ہے۔ اگر اس ضرورت کو پورا نہیں کرو گے تو وہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نعمت کسی کو دے کر، ہم سمجھتے تھے ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت پورا کر کے ہم اس پر احسان کر رہے۔ خدا کی قسم آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے اس کی ضرورت آپ کے ساتھ رکھی ہے۔ بس ایک دفعہ سید الشہداء کا ایک اور قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں من نفس کربۃ المؤمن کرب اللہ کرب الدنیا والآخرہ، یاد رکھو جو کسی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، خداوند متعال دنیا اور آخرت
آخرت میں اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور جو لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے خداوند متعال بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو خدا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں، میرے بھائی نے اعلان کیا تھا، میں اپنی بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں، جو یہ فنڈز ہیں، یہ فنڈز اگر آپ لوگ اس میں اپنے جتنی بھی آپ کے اندر استطاعت ہو، آپ اس میں اپنے طرف سے اس میں جو بھی حصہ ہو سکے، دام درہم سخن ضرور بے ضرور اس میں اپنے حصے کو ڈالیں۔ آپ کا اس میں حصہ ڈالنا اس امام بارگاہ پر احسان نہیں ہے، عزاداروں پر احسان نہیں ہے، یہ خداوند متعال کی نعمت ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ جو ہے فرق ہے نا، چیزوں کو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ If you are doing something good for somebody، یہ خداوند متعال کی نعمت ہے آپ پر، احسان نہیں ہے۔ جب بھی دیکھیں آل محمد جب مدد کیا کرتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں جس فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں نے کبھی کسی کو ایسے مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آل محمد مدد کرتے تھے، آنکھوں کو نہیں ملاتے تھے جس کی مدد کر رہے ہوتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آل محمد کا طریقہ، خدمت المؤمن لأخیہ المؤمن، ایک مومن کے اپنے دوسرے بھائی مومن کی خدمت کرنا، یہ وہ درجہ ہے، درجۃ لا ینالها الا بمثلھا، جس کی فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا مگر یہ کہ خداوند متعال اس کا عوض پیش کرے۔ توجہ ہے، میں یہ دیکھیں عرفان بھائی آئے، عرفان بھائی نے کلام پیش کیا، عرفان بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا میں اعادہ کر رہا ہوں ان چیزوں کو جن کو آپ جانتے ہیں، یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں، ان کا جملہ یہ نہیں تھا، all of these things آپ جانتے ہیں لیکن اعادہ ضروری ہے۔ بھائی مومن کی خدمت کر رہے ہوں، کسی مومن نے تھوڑا زیادہ کھا لیا، زیادہ تبرک لے لیا، اب بھائی پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، وہ ابا عبداللہ کا مہمان بن کے آیا ہے، اس کو ابا عبداللہ کے مہمان کی طرح ڈیل کیجئے گا بس۔ توجہ ہے، مجھے پتہ چل جائے حسین کربلا سے کسی کو میرے پاس کینیڈا ٹورنٹو بھیج رہے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے جاب کی چھٹی لے لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ یہ سوچیے نا، چراغ تلے اندھیرا، یہ سب کے سب عزادار امام حسین کے مہمان ہیں۔ توجہ ہے، بس یہ تھوڑے سے نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور اس جانب بھی اشارہ رہے۔ دیکھیں اب خدمت کی بات آ رہی ہے، حاجت پورے ہونے کی بات آ رہی ہے، کیوں نہ ایک ایسی وسیلے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیوں نہ ایک ایسے قبر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میرا قول نہیں، کامل الزیارات اور بحار الانوار، بار بار دیکھیں ہر ذاکر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، اور میرا طریقہ عموماً یہ ہے آل محمد کی جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں بس، اور قرآن مجید سے جو خداوند متعال کے اقوال ہیں، خداوند متعال کا جو فرمان ذیشان ہے پیش کیا جائے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عقلی گھوڑوں کو دوڑائیں، قیاس سے کام لیں؟ جو آل محمد کہتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں ایک قبر کے بارے میں، ایک کوفے سے ایک شخص آتا ہے، عراق سے ایک شخص آتا ہے، ملنے آتا ہے مدینے میں صادق آل محمد کے پاس، عجیب جملہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عجیب جملہ کہتے ہیں، عزاداروں کہتے ہیں اِنَّ إِلَى جَانِبِكُمْ قَبْرٌ مَا آتَاهُ مَقْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ وَقَضَى لَهُ حَوَائِجَهُ۔ اے اہل عراق تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ہاں وہ قبر موجود ہے کہ کوئی بھی شخص جو مشکل میں ہو وہ اس قبر کے پاس نہیں آتا مگر خداوند متعال اس کی تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے اور خداوند متعال اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ بھائی میں مہمان نوازی کی بات کر رہا ہوں، حسین کے چاہنے والوں کی میزبانی کون کر رہے ہوتے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں، مولا روایت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی امام ہادی کے بھی اس عمل کو ذہن میں رکھیے گا، امام ہادی امام وقت ہیں، اگر امام چاہیں تو امام دعا کریں، دعا پوری ہو جائے، اس بات کو کہنا توہین ہے۔ امام وہ ہے جو دعا کرتا ہے اور دعا کی استجابت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ بیمار ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو خود حاجت مانگنے کے بجائے ایک شخص کو تیار کرتے ہیں کہ اے شخص تو کربلا چلا جا اور مجھ امام کے لیے دعا مانگ کہ خداوند متعال مجھے شفا عطا کرے۔ میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے بتانا چاہ رہے ہیں
بتانا چاہ رہے تھے کہ کس قبر کی بات کر رہے ہیں، کس وسیلے کی بات کر رہے ہیں. یہی طریقہ امام صادق کا نظر آتا ہے. لیکن ایک عجیب طریقہ کہتے ہیں کہ جب تم امام کی قبر پہ جاتے ہو، اِنَّا فِي قَبْرِهِ، کہ جب تم امام کی قبر پہ جاؤ گے کیا ہوگا؟ لَأَرْبَعَةُ أَلْفٍ کہ وہاں پر 4000 وہ ملائکہ ہوں گے جو ان کی قبر پہ موجود ہیں. مُذْ قُتِلَ، جب سے سید الشہداء کو قتل کیا گیا تھا. مولا کس حالت میں ہے؟ شعثاً غبرا، اس حالت میں ہے کہ ان کے سروں پر خاک ہے، ان کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں. یبکون الیہ الی یوم القیامہ، یہ جا بجا سید الشہداء پر قیامت تک گریہ کرتے رہیں گے. زائر حسین کی فضیلت بتاتے ہیں. ما من زار قبر الحسین، کوئی بھی زیارت قبر الحسین پہ نہیں آتا. الا شیعہ الی مأمنہ، کہ یہ 4000 ملائکہ اس کا پروٹوکول ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر نہیں جاتا. یہ 4000 ملائکہ جن کی ذمہ داری خدا نے یہ رکھی ہے، جو زائر آتا ہے اس کی خدمت انجام دیتے رہو جب تک وہ گھر چلا نہ جائے، اس کی خدمت کرتے رہو. وَإِن مَرَضَ عَادُوهُ، اور جب وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، وہ 4000 ملائکہ دوبارہ آتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں. وَإِن مَاتَ اتَّبَعُوا جَنَازَتَهُ، اور دیکھو زائر حسین کی اور حسین کے خدمت گزار کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے، کوئی اور اس کے جنازے میں آئے یا نہ آئے، وہ 4000 ملائکہ حسین کی قبر سے اس کے پاس جنازے میں آتے ہیں. کیا آپ یہ زائر خادم حسین کی خدمت ہے. خادم حسین کی تصویر لگی ہے، خادم حسین کی تصویر، خادم حسین. بس آپ کے لیے حجت الاسلام والمسلمین. چلے اپنی طرف انگلی کرتا ہوں. علامۃ الدہر ابو فلان سماحت سید جری حیدر زیدی دامت برکاتہ العالیہ وحفظ اللہ تعالی ورعاہ، یہ جتنے بڑے ٹائٹل لگاتے رہیں، لکھتے رہیں، یہ دنیا والوں کے ٹائٹل ہیں. مجھے یا آپ کو اگر کوئی ٹائٹل چاہیے، کوئی لقب چاہیے، ہمارے لیے کوئی لقب ارزش نہیں رکھتا مگر خادم حسین کہا جائے. یہ ہے ہمارے لیے ارزش، یہ ہے ہمارے لیے طاقت، یہ ہے ہمارے لیے سرمایہ. قبر میں جائیں تو بس خاک پر اور ہماری قبر پہ بس یہ لکھ دینا خادم الحسین، خادم ہیں حسین کے بس. اور مین کرنا چاہیے. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ اس بات کو عملی تطبیق دینا چاہیے. خادم زوار الحسین، خادم عزاداران حسین. کیا روایت کے جملے ہیں. میں دیکھیں آج تھوڑے سید الشہداء کے چاہنے والوں کی فضیلت بتانی ہے، کیونکہ پورے 2 مہینے 8 دن آپ انہی کی خدمت انجام دے رہے ہوں گے. پریشان مت ہوئیے گا اگر کوئی چاہنے والا کچھ غصے میں آ جائے، کچھ ہو جائے. یہ سوچ لیجئے گا حسین کا مہمان ہے، بخش دیتا ہوں. تو عجیب جملے ہیں روایت کے عجیب جملے ہیں. کہتے اذا کان یوم القیامہ، دیکھو جب قیامت کا دن، قیامت کا میدان برپا ہوگا، ینادی منادن، خداوند متعال اپنے کام مخلوقات سے ہی کروائے گا. توجہ، مخلوقات کے ذریعے کروائے گا. ینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. این شیعۃ آل محمد، آل محمد کے شیعہ کہاں ہیں؟ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يُحْصِيهِمْ عَدَدًا إِلَّا اللَّهُ، اتنے سارے لوگ ایک جانب سے کھڑے ہوں گے کہ ان کے عدد کو کوئی نہیں جانتا ہوگا مگر خداوند متعال. انعام کیا ملے گا؟ جا کے جنت چلے جائیں گے. بھئی یہ انعام ہوگا شیعان آل محمد کا، اور یہ انعام ہے. روایت کے جملے ہیں، میری روایت نہیں ہے، معصوم کی روایت ہے. روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی یہ ندا دی جائے گی، جیسے ہی آواز لگائی جائے گی، مباشرتاً ایک اور آواز کو لگایا جائے گا، این زوار قبر ابی عبداللہ الحسین. سید الشہداء کے زائرین کہاں ہیں؟ سید الشہداء کے خدمت گزار کہاں ہیں؟ بھئی زائر بے عنوان خادم بھی توجہ رکھے گا. سید الشہداء کے خدمت گزار کہاں ہیں؟ روایت کے جملے فَيَخْرُجُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ. پروٹوکول کے فرق کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. شیعان آل محمد کا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ جنت بھیجا جائے گا.
حساب کے بغیر جنت بھیجا جائے گا اگر واقعتاً آل محمد کے حقیقی چاہنے والے ہیں. لیکن آل محمد کے جو زوار ہیں, جو خادم خدمت گزار ہیں, ان کے پروٹوکول کو ذرا دیکھیے گا کہ جب آواز لگائی جائے گی فَيَخْرُجُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ, بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے, ان کو کہا جائے گا جنت تو تم جا رہے ہو, کہ تم لوگ کیا کرو, خُذْ بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ, تمہارے لیے پروٹوکول یہ ہے, تم صرف اکیلے جنت نہیں جاؤ گے بلکہ جن جن سے تم محبت کرتے ہوگے ان کے ہاتھ کو پکڑتے رہو اور ان کو جنت لے جاؤ. روایت کے جملے یہ ہیں فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَنْ أَحَبَّ, کہ ہر شخص جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ہاتھ کو پکڑتا رہے گا اور جنت لے جاتا رہے گا. بینما ہی کذالک, جب یہی شور و غل میں معاملات ہوں گے, جب لوگ جنت اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, اس وقت ایک شخص آئے گا فیخرج الرجل من الناس, ایک شخص آئے گا اور ایک خادم حسین سے ایک التجا رکھے گا اور کہے گا انا فلان, میں فلاں فلاں بندہ ہوں اور میں نے تیرے لیے ایک خدمت انجام دیتی فلاں دن. روایت کے جملے ہیں وہ زائر حسین ایک دفعہ اس کے ہاتھ کو لے گا, وہ خادم حسین ایک دفعہ اس کے ہاتھ کو لے گا, فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ, امام تو جنت میں بعد میں لے جائیں گے, وہ زائر حسین ہاتھ پکڑے گا اور ایک دفعہ اس کو جنت لے جائے گا. اس حالت میں روایت کے جملے ہیں من غیر ان یمنعوا او یدفع, کہ خداوند متعال کے فرشتے نہ چون کریں گے, نہ چرا کریں گے, نہ روکیں گے, بس یہ دیکھیں گے کہ زائر حسین کسی کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے, نہ اس کو روکیں گے نہ پوچھیں گے اور جنت میں جانے دیں گے. خادم حسین سمجھیے, خدمت زوار حسین, خدمت عزاداران حسین. میرے چاہنے والوں, میرے سننے والوں, میرے سامعین, بہت ہی اہم مطالب عرض کر رہا ہوں. خدمت کتنا بڑا خداوند متعال کی طرف سے تحفہ ہے, کتنا بڑا تحفہ ہے. روایت کے جملہ آپ کی خدمت پیش کروں. کتاب, پھر کتابوں کے حوالے. المحاسن علامہ برکی کی کتاب ہے, امام تقی اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے. اللہم صلی علی محمد ورحمت. محاسن جس میں اچھی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہو. کہتے لما قتل الحسین. اچھا, میں ان لوگوں کو بھی جواب دے رہا ہوں. آج ہمارے شیعوں سے آواز کو اٹھایا جاتا ہے, شیعوں میں سے آواز کو اٹھایا جاتا ہے, یہ کالے کپڑے پہننا, یہ پرانے کپڑے پہننا. اللہ کرے کہ اب میں ایسے زوار, خدا کی قسم, میں دیکھیں میرا تعلق ہے, میں کراچی سے ہوں, لیکن میں زوار اور خدمت گزار اور عزادار, میں نے سب کے بارے میں یہی سنا ہے, پرانے عزاداروں کے بارے میں. آپ جانتے ہیں عاشورے کے دن جب آتے تھے, آستینیں چڑھی ہوتی تھی, بہت ہی کوئی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے. اچھا, صرف عاشورے کے دن نہیں, عزاداری میں اچھے لباس کو زیب تن نہیں کرتے تھے بلکہ اس لباس کو کرتے تھے. یعنی میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جب عزاداری, جب محرم کا چاند آتا تھا, ہندوستان پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو اپنی چارپائیوں کو الٹ دیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں پاندان سمجھ گئے, پان وان رکھا جاتا, چھالیا, ناریل, یہ ساری چیزیں, اس کو الٹ دیا جاتا تھا. خواتینیں اپنے چوڑیوں کو توڑتی تھی. ایک طریقہ تھا. شریعت, دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی, میں ابھی اس میں نہیں جا رہا, میں عقیدت بتا رہا ہوں. شریعت کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کرے گی. یاد رکھیے گا, جو کام حسین کی خدمت میں پیش کرو, جو تمہارے غم کا اظہار کرتا ہو, یہ خداوند متعال کے نزدیک مستجاب اور مقبول ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا. کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے, کوئی دو سے کر رہا ہے, کوئی دونوں کو مار رہا ہے, بس تمہیں اپنے غم کا اظہار کرنا ہے. غم کا عنوان صادق آ جائے, حسین پسند کریں گے. بس توجہ ہے, ابھی میں آ رہا ہوں, ابھی میں تھوڑی سی تفصیلات پیش کرنی. بھائی یہ طریقے تھے نا. اب آج کل برانڈنگ آ گئی ہے کہ بھائی فلانا برانڈ ہے, فلانی چیزیں ہیں, فلانا یہ ہے, محرم کے یہ, محرم کے وہ. خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنی بہنوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی, آپ کا لباس اگر واقعتاً پھٹ چکا ہو تو اس صورت میں آپ نئے لباس کو لے لیجئے گا محرم کے لیے, ورنہ زحمت مت کریں اچھے لباس لینے کے لیے جب آل محمد کے غم کو منانے آ رہے ہیں. یہ میری بہت مؤدبانہ گزارش, کیونکہ پرانے زمانے میں نے سنا ہے, پرانے زمانے میں رنگنے کا رواج تھا,
جو پرانے لباس ہوا کرتے تھے اس کو کالا رنگوایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی عزاداری میں جا رہے ہوں اور کہیں ہم نے کوئی نیا لباس زیب تن کیا ہو. لباس بھی کالا کرنا ہے تو پرانے لباس بھی کو کالا کیا کرتے تھے. دیکھیے یہ طریقہ تھا. میں کہہ رہا ہوں times have changed, I understand. You don't have to go through all that route and do whatever you're supposed to do. لیکن ایک احترام باقی رہے. روایت دیکھیں، اب میں دلیل دے رہا ہوں. محاسن کی روایت ہے، کہتے ہیں لما قتل الحسین، جب اب عبداللہ کو شہید کیا جاتا ہے، کانت نساء بنی ہاشم، سید الشہداء کے خانوادہ عصمت و طہارت جو پورا خاندان ہے، ان کی جو عصمت و طہارت جو خواتین ہیں، سیدانی ہیں، کیا کرتی تھی؟ روایت کے جملے ہیں لبسنا، پہنا کرتی تھی، المسوحہ والسعادہ، پرانے لباس کو پہنا کرتی تھی اور کالے لباس کو پہنتی تھی. کالا لباس، یہ کالا لباس بر صغیر کے شیعوں کی اختراع نہیں، 200 سال 300 سال صفوی دور کی اختراع نہیں، یہ بنو ہاشم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آل محمد کی تعلیمات کے موافق ہے. اب ان کی عزاداری میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں ماشاءاللہ اس ہال میں ہوں، اس سینٹر میں ہوں، ان کی عزاداری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. روایت کے جملے جناب عمر رباب کے لیے ہم نے سنا ہے، میں روایت کے جملے آل محمد کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وَكُنَّا لَا يَشْتَكِينَ مِنَ الْبَرْدِ وَالْحَرِّ، گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا زمانہ ہو، ان کے لیے کوئی چیز ارزش نہیں رکھتی تھی، کوئی چیز مہم نہیں تھی مگر یہ کہ صرف اور صرف یا حسین کرتی رہتی تھی. وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، آگے جملہ امام زین العابدین علیہ السلام، یأتی لہن طعامہ للمأتمی، ان کا کام تھا حسین کرنا. امام سجاد اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کھانے اور پینے اور تبرک کا انتظام کیا کرتے تھے. روایت کے جملے ہیں. ایک اور روایت آپ کی خدمت، الکافی کی روایت ہے، شیخ کلینی اس روایت کو لائے ہیں. کہتے ہیں لما قتل الحسین اقامت علیہ المأتم امرأته الکلبیہ. سید الشہداء کی مختلف بیویاں تھیں، شاہ زنان جن کو شہر بانو بھی کہا جاتا ہے، ایک بیوی، ان کے بارے میں مختلف اقوال ملتا ہیں، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. جناب ام لیلہ کون سے قبیلے سے تھی؟ بنو ثقیف. حضرت علی اکبر کا جب ذکر ہوگا تو تھوڑی تفصیل ممکن ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور تیسری بیوی کون تھی؟ اور بھی تھیں، ام اسحاق بنت طلحہ. ایک بیوی کا نام حضرت ام رباب الکلبیہ، بنو کلب سے تعلق رکھتا تھا، بنو اسد. ماتم سب نے منعقد کیا ہوگا، عزاخانے سب نے بنائے ہوں گے، ان کا عزاخانہ بڑا منفرد تھا. روایت کے جملے عزاخانے کو منعقد کرتی ہیں، عزاداری کو منعقد کرتی ہیں، عزاخانہ سجاتی ہیں. فبکت، گریا کرتی تھی، اور خود گریا نہیں کرتی تھی. وبکت نساء والخدم، جو ان کے خادم تھے، جو اور عورتیں تھی، سب کو دعوت دیتی تھی کہ آؤ اور حسین پر گریا کرو. اور روایت کے جملے ہیں اتنا گریا ہوتا تھا حتی ذہبت دموعہن وجفت، اتنا گریا کرتے. بھائی ہمارا گریا کتنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا. مولانا صاحب اگر 15 منٹ بھی گریا کروا دیں تو آپ یقین جانیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم گریا نہیں کروا سکتے، اور جو سامعین ہیں وہ اس سے زیادہ عموماً گریا نہیں کر پاتے. روایت کے جملے اتنا گریا کرتی تھیں کہ پورے وقت گریا کر کے ان کے آنسو خشک ہو جایا کرتے تھے. جب آنسو خشک ہو گئے، ایک دفعہ ایک کنیز کے سامنے سے گزرتی ہیں، وہ کنیز گریا بھی کر رہی ہوتی ہے اور آنسو بھی نکل رہے ہوتے. کہتے کیا ماجرا ہے، کیوں گریا کر رہی ہو؟ اب تک ہم سب کے مطلب جناب رباب سب کی نمائندگی میں بات کریں. کہتے ہیں لوگوں کے تو آنسو خشک ہو چکے ہیں لیکن تمہارے آنسو ابھی تک نکل رہے ہیں. کہتی ہیں کہ اے میری سردانی، اے جناب رباب، جب میں دیکھتی ہوں کہ میرا گریا اور میرے آنسو خشک ہونے والے ہیں تو میں جا کے شربت پی لیتی ہوں اور تھوڑا سا کھانا کھا لیتی ہوں، تھوڑا سا، تاکہ خدا مجھے اور ہمت دے دے کہ میں اپنے گریا کو دوبارہ شروع کر دوں. روایت کے جملے ہیں جناب ام رباب جب اس کنیز کی اس بات کو سنتی ہیں، فَأَمَرَتْ بِالْأَسْوِقَةِ وَالطَّعَامِ، جو ستو بولتے ہیں اسویکا کو، ستو کا حکم دیتی ہیں کہ سب کو پلایا جائے اور کھانا سب کو کھلایا جائے. یہ کھانے کی رسم اور پلانے کی رسم یہ بر صغیر کے شیعوں نے شروع نہیں کی ہے، یہ 200 سال پہلے شروع نہیں کیا ہے، یہ حسین کی بیوہ نے شروع کیا ہے.
جنہوں نے علی اصغر کو بھی دیا تھا اور جناب سکینہ اور رقیہ کو بھی دیا تھا. یاد رکھیے گا. میں آج صرف میں آپ کو رسومات بتانا چاہ رہا ہوں. میرے بچے پریشان نہ ہوا کریں, بچے پریشان مت ہوا کریں جب رسومات پر اعتراض کیا جاتا ہے. یاد رکھو جو تمہارے بزرگ رسومات کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو جاری رکھو. مرجیت کا بھی یہی پیغام ہے. آیت اللہ سستانی آپ جا کے پوچھیں, he said what? Do the way your righteous predecessors used to do. سلف و صالحین جس طریقے سے تمہارے عزاداری کرتے تھے کرتے چلے جاؤ, کیونکہ اس میں ہی تمہاری بقا ہے. روایت کے جملے ہیں فَأَكَلَتْ وَأَطْمَعَتْ وَشَرِبَتْ وَسَقَتْ, کہ خود بھی پیتی تھیں دوسروں کو بھی پلاتی تھیں, خود بھی کھاتی تھی تبرک دوسروں کو بھی کھلاتی تھی. اور ایک جملہ کہتی تھی انما نفعل ذلك كي نتقوى على البكاء على الحسین, ہم یہ کھانا اور پینا اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے, کیونکہ یہ کیا جاتا ہے. ہماری نیت صرف اور صرف اس کو کرنے کی یہ ہے کہ جب سید الشہداء میں دوبارہ آنسو بہانے ہوں ان کے غم میں, تو خداوند متعال اس کھانے اور پینے کی برکت سے ہمیں دوبارہ قوت دے دے. This is the way. اب آپ سمجھے, پرانے زمانے میں جو نمک پارے باٹے جایا کرتے تھے, پاپے دیا جایا کرتے تھے, انڈے دیا جایا کہ میں نے خود لیے ہیں. آج کل تو تھوڑا the scale has gone very up. پرانے زمانے میں جو پرانے اخبار ہوتے تھے اس میں رکھ کے آپ کو تبرک دیا جاتا تھا. وہ تبرک لینا اپنے لیے باعث ننگو آر نہیں سمجھنا. جب تبرک لینے جا رہے ہو یہ سمجھنا جناب ام رباب کی سنت پر عمل کر رہے ہو. I want everyone to understand. Black clothes that has come to us from whom? From Imam Zain al-Abidin. پرانے کپڑے کس کی طرف سے آئے ہیں؟ امام زین العابدین. کھانا پینا کس کی سنت ہے, کس کے سامنے کیا گیا ہے؟ امام زین العابدین, امام محمد باقر کے سامنے. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ولایت کا رشتہ ہے, یہ عقیدت ہے, یہ مودت ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ہمیں. اور یہی آپ کی بات, آپ کی خدمت میں تمام باتوں کو پیش کرنا تھا کہ پریشان مت ہوا کریں جب رسومات پر سوال ہو. بے بانگ دہل اعلان کیا کریں, ہاں ہاں آل محمد کا چاہنے والا ہوں, یہ تمام رسومات آل محمد کی ہی دی ہوئی ہیں. Maybe the way we implement it is different. طریقہ مختلف ہو سکتا ہے تطبیق کا, لیکن ماتم بھی آل محمد. اور ایسا ماتم کرتے تھے, نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی. بھائی آپ مدینہ مکے کی گرمی کو کیا میں بتاؤں, جو حاجی صاحبان ہیں ان سے پوچھئے مکے مدینے کی گرمی کیا ہوتی ہے. اس گرمی میں جب آپ اس دھوپ میں آتے ہیں 45 سیلسیس اور 50 سیلسیس کے نیچے, اور اس وقت آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے مگر یا حسین کر رہے ہوتے ہیں. یہ اہل بیت کی عزاداری کا طریقہ تھا. اب سمجھ آیا کہ جلوس کی سنت کس نے شروع کی تھی. جلوس بھی تو ہمارے اوپن میدانوں میں نکلتے ہیں. بھائی مجلس اور جلوس میں فرق کیا ہے؟ مجلس کلوز میدانوں میں ہوتی ہے عموماً, جلوس اوپن میدانوں میں ہوتے ہیں جہاں اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی آل محمد نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اب آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خدمت عزادار کی بات ہو رہی ہے. خدمت عزادار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا نواب انکل کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے, ولایت علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے. یہ ولایت کا تعلق ختم ہو جائے گا تو میرا ان کا تعلق بھی ختم ہو جائے گا, لیکن جب تک یہ باقی ہے, جب تک میرا اور ان کا رشتہ باقی رہے گا, یہی تمام عزاداروں کے ساتھ میرا سلسلہ ہے. ان کا سلسلہ اور میرا سلسلہ کسی رشتہ داری سے نہیں ملتا, ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ملتا ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. عجیب جملہ کہتے ہیں, سید ہوں جب بھی منبر سے کہہ رہا ہوں, میرا حق ہے کہ میں جملہ کہہ سکتا ہوں. عجیب جملہ کہتے ہیں, روایت کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. الروضۃ من فضائل امیر المؤمنین, شاذان بن جبرائیل القمی اس کے مصنف ہیں. وہ اس روایت کو لاتے ہیں. امام صادق آل محمد ایک عجیب قول کہتے ہیں, کہتے ولایت علی ابن ابی طالب افضل من ولادتی منہ, کہ جاننا چاہتے ہو میرے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ارزش اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میرے دادا کی ولایت علی ابن ابی طالب وہ زیادہ افضل ہے کہ میں اپنے دادا کی نسل میں سے ہوں. لأن ولایت علی ابن ابی طالب واجب وولادتی منہ فضل, کہ یہ سمجھ لو کہ ولادت میرا ہونا یہ میرے لیے ایک فضیلت تو ضرور ہے, لیکن ولایت علی ابن ابی طالب وہ ہے جس کو خدا اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے. See the difference? Yeah. See the difference? See the difference?
آل محمد کی ولایت از ناٹ اے چوائس, اٹس اے کمپلشن, اٹس امپیریٹو, واجب, اوجب الواجبات. جب بھی ایک اور وہی شاہدان میں دوسری روایت امام صادق کو, ولایت لآبائی احب الی من ولادتی من نسبی منہ. جاننا چاہتے ہو میرے آباء و اجداد کی ولایت, امام محمد باقر, امام زین العابدین, امام الحسین, امام حسن, امام علی, رسالت مآب, ان سب کی ولایت اور عصمت کا عقیدہ رکھنا, جناب زہرا, ان سب کی ولایت اور عصمت کا عقیدہ رکھنا میرے زیادہ عزیز ہے بنسبت میرا نسب جو میرے آقا اور رہبر رسول اللہ اور مولا کائنات تک پہنچتا ہے. بھائی سادات سے بہت معذرت, سادات کے لیے پریویلیج ہے, مولا نے کہا ہے کہ سید ہونا فضل ہے, فضیلت ہے, لیکن صرف اس شخص کے لیے جو اپنے آقا اور اپنے جد مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا عقیدہ رکھتا ہو, بس. بھائی بہت سارے لوگ آج ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن میں خود زیدی ہوں, کہہ سکتا ہوں, توجہ, کہہ سکتا ہوں, سید ہوں اور حق ہے. نوح کے بیٹے نے جب نوح کی نہ مانی, توحید کو نہ مانا, نبوت کو نہ مانا, کہا پہاڑ پہ جا کے خدا مجھے پہاڑ بچا لے گا. خدا پہلے پہاڑ کو ڈبوتا ہے, پھر اس کو ڈبوتا ہے. جہاں بھی فاسق جس سے جا کر, اب سمجھ آ گئی نا بھائی, بیٹا ہونا کافی نہیں. ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. میں بیویوں کی بھی بات کر لوں, بچوں کی صرف بات نہیں کر رہا. خدا خود نے متعلق کس کی مثال دیتا ہے؟ نوح اور لوط کی بیویوں کی, سورۃ التحریم. ابھی اس پہ میں تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کبھی. لیکن بیوی ہونا بھی کافی نہیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہو. بھائی جماعت الاحرار کو کون نہیں جانتا پاکستان والوں, اور ہندوستان میں بھی تھی جماعت الاحرار. میں سیاسی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا, بتانا چاہ رہا ہوں. ان کے ایک مولوی تھے جن کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری, نام سنا ہوگا, اپنے آپ کو سید کہتے تھے. ان کے بیٹا جو ہے وہ ہے جو یزید اور معاویہ کا دافع ہے, دفاع کرنے والا. ایسا سید کیا میرے قابل احترام ہے؟ بتائیے. میں مناظرہ کرنے گیا ہوں, ایک صاحب ہے ان کا نام ہے سید مزمل حسین شاہ, مناظرہ کرنے گیا ہوں, اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, اور دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ قبلہ آپ کی اجازت سے انشاءاللہ, صلوات علی محمد و آل محمد. مناظرہ کرنے گیا تھا, اپنے آپ کو سید کہتا ہے, لیکن اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہیں مانتا. Does not even worth a penny for me. بابا کی ولایت کو مانو گے میرے نزدیک قابل عزت ہو, نہیں مانتے میرے نزدیک کوئی قابل عزت نہیں, کوئی عزت اور احترام نہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاویہ کا دفاع کرتے ہیں, جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. اب ایک اور آپ کو آج کل بہت, میں دیکھیں میں مثالیں دے رہا ہوں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سیدوں ہی کی مثالیں دے رہا ہوں جو اپنے دادا سے باغی ہو چکے ہیں. عرفان شاہ مشہدی, پتہ نہیں وہ ہے بھی مشہدی یا کاظمی اپنے آپ کو کہتے, کاظمی سید. بتائیے, پوری ایک کتاب لکھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, استغفر اللہ, لعنت اللہ علیہ. میں نے اس کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہے اور کتاب کا ماشاءاللہ جواب بھی جانتا ہوں. ہمارا تعلق تو پڑھنے لکھنے سے ہے, کتابیں پڑھنے, جواب دینے, تمام چیزوں سے. کس کا دفاع کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں جس کے بارے میں خود علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ. خدا انہیں غارت کر کس کو؟ معاویہ اور اس کے چاہنے والوں کو. اللہم علیک بعمر بن عاص و اشیاعہ. خدا انہیں عمر بن عاص اور اس کے چاہنے والوں کو غارت کرے. اللہم علیک بابی موسیٰ العشری و اشیاعہ. توجہ ہے, مولا نے نیوٹرلز کو بھی نہیں چھوڑا, یاد رکھیے گا. کراچی پاکستان میں تو نیوٹرلز آپ سمجھ گئے, نیوٹرلز کو بھی نہیں چھوڑا, جو دشمن تھا اس کو بھی, اور جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا. المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اور طبری کی بھی روایت. طبری کے تو روایت کے الفاظ سخت ہیں, اس میں اللہم العن آیا ہے, ڈائریکٹ لعنت آئی ہے. یہاں پر تو بربادی کی بات کی جا رہی ہے. بتانا میں چاہ رہا ہوں, پریشان مت ہوا کریں آپ لوگ. One last thing, and that's the thing that I want you and me to have that in mind. جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں
اور جب آ کر کتنے بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، اس نشاپور کی زمین میں آتے ہیں محمد بن اسلم الطوسی، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی، قبلہ موجود ہیں. You'll correct me if I'm wrong. These are the big scholars of رجال. آج بھی الجرح و تعدیل بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں کی موجود ہیں. روایت کے جملے ہیں جب مولا جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولا ایک حدیث سنا کے چلے جائیں تاکہ ہم استفادہ کر سکیں. مولا وہ گولڈن چین بتاتے ہیں، وہ سلسلۃ الذہب بتاتے ہیں. حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر الکاظم حدثنی قال حدثنی ابی جعفر بن محمد الصادق. وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے بابا سے، وہ رسالت ماب سے روایت کرتے ہیں. رسالت ماب عن جبرائیل روح الامین، جبرائیل علیہ السلام سے، عن اللہ تقدست اسماؤ وجل وجہہ. وہ خداوند متعال کا قول نقل کرتے ہیں، لا الہ الا انا، کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. پھر آگے جملہ بڑھتا ہے فاعبدونی وحدی، کہ اگر اے لوگوں عبادت کرنی ہے تو صرف میری ہی عبادت کرنا. من لقینی منکم بشہادت لا الہ الا اللہ مخلصا بها دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی امن من عذابی. یاد رکھو کہ تم میں سے جو بھی شہادت لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو اپنے قلعے میں داخل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے قلعے میں داخل کر دیتا ہوں وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ تشریف لائے. مولا سے پلٹ کے سوال کیا جاتا ہے، یا مولانا یا سیدنا یا ابن رسول اللہ ما اخلاص شہادت لا الہ الا اللہ. اے فرزند رسول ذرا اس اخلاص کو تو بتا دیجئے جس اخلاص کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں. پلٹ کے جواب دیتے ہیں طاعت اللہ و طاعت رسولہ و ولایت اہل البیت، کہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اس اخلاص کا مطلب کیا ہے، خدا کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا. لیکن وہ بھی اس وقت قبول ہوگی جب ہم آل محمد کی ولایت رکھتے ہوگے. جو ہے یہ ولایت کا رشتہ ہے. I was given 45 minutes. It's 45 minutes now. تھوڑے سے 2-3 منٹ مصائب کے سلسلے میں ولایت کی بات کی جا رہی ہے. جب ولایت کی بات کی جاتی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شہادتیں ہوئی کیسی ہیں کربلا میں. سید الشہداء کے پاس جب بات کی جاتی، سید الشہداء خطبے دے رہے ہیں، کبھی اپنی سواری پر آتے ہیں، کبھی قرآن لے کر آتے ہیں، اپنے واسطے دے رہے ہیں. ابا عبداللہ بار بار کہتے ہیں کوئی اگر ہماری فضیلت کو نہیں جانتا زید بن ارقم سے جا کے پوچھو، جابر بن عبداللہ سے جا کے پوچھو، صحابیوں سے جا کے پوچھو میں ہوں کون. جب نہیں مانتے تو ایک ہی جواب وہ کافر اور منافق دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ سے کیوں جنگ کر رہے ہیں، بغضا لابیک. یہ نابی المودہ میں کندروزی حنفی اس روایت کو لائے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی وجہ سے تو جنگ کرنا ہے، آپ کے بابا اور آپ کے جد سے ہمیں دشمنی ہے، بغض ہے علی بن ابی طالب سے. علی بن ابی طالب سے بغض کا مرحلہ. تو ولایت کا دفاع کیا ہے. بہت سارے مقاصد ہیں کربلا کے. One of the primary thing is what? Defending the guardianship, defending the wilaya of Ali ibn Abi Talib علیہ الصلوۃ والسلام. بغضا لابیک، آپ کے بابا کے خلاف بغض رکھتے ہیں. عزاداروں مصائب عجیب ہیں. اس کے دفاع میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانی دی گئی ہیں. میں نے ایک اور جگہ یہ مصائب پڑھے تھے، وہی مصائب آپ کی خدمت پیش کروں، کیونکہ مجھے ترتیب دی گئی ہے اور اس ترتیب کو مجھے فالو کرنا ہے. either from tomorrow or day after tomorrow، پرسوں سے یا کل سے مجھے وہ ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کرنی. لیکن گلے کٹوائے گئے ہیں، سر ذبح ہوئے ہیں ولایت کے دفاع میں، اور عجیب طریقے سے ہوئے ہیں. عزاداروں آپ جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے ہوئے ہیں. 6 ماہی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ جوان کو چھوڑا جاتا تھا نہ بزرگ کو چھوڑا جاتا تھا. عزاداروں روایت کے جملے ہیں جب حبیب ایک دفعہ زین سے زمین پر آتے ہیں، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے. اس سے پہلے کہ ابا عبداللہ حبیب سے ملاقات کے واسطے آئے، ملعون آگے بڑھتا ہے. حبیب نہایت بزرگ ہیں لیکن اس بزرگی کے باوجود ایک ملعون آگے بڑھتا ہے. حبیب ولایت علی کے لیے کھڑے ہیں لیکن جب نیچے آتے ہیں ایک ملعون آتا ہے، آپ کے سر کو
قلم کر دیتا ہے۔ عزادارو یہی مصیبت مسلم ابن عقیل کی بھی نظر آتی ہے۔ میں مسلم کے مصائب بعد میں پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں۔ جب ایک دفعہ دارالامارہ سے نیچے پھینکا جاتا ہے، طبری کے جملے یہ ہیں، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، مسلم کے اندر رمق حیات باقی ہوتی ہے، وہ ملعون اس کے باوجود مسلم کے سر کو قلم کر دیتا ہے۔ بھائی اسی رسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب عباس نیچے آتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں، ایک دفعہ ایک آنے والے کو سنتے ہیں، ایک ہی تو گزارش کرتے ہیں، اے آنے والے ذرا اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے آقا سے ملاقات کر سکوں۔ وہ آنے والا کہتا ہے، اے بھائیا میں کوئی اور نہیں، میں حسین بن علی ہی تو ہوں، میں آپ کا آقا اور بھائی تو ہوں۔ عزاداروں سر کٹنے کے مرحلے عجیب ہیں۔ جب حرملہ تیر مارتا ہے، علی اصغر کے تیر لگتا ہے، ایک کان سے پیوست ہوتا ہے، دوسرے کان سے نکلتا ہے، حسین کے بازو پر آ کے لگتا ہے، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو جاتا ہے۔ گردن اس وقت بھی کٹتی ہے، لیکن گردن اس وقت عجیب طریقے سے کاٹی جاتی ہے۔ جب تمام شہداء کو جب تمام شہداء کے سروں کو جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ننھا سر نظر نہیں آتا۔ کہنے والا کہتا ہے، حسین نے ششماہے کو خیمے کے پیچھے جا کے دفنایا تھا، اب جب ایک دفعہ نیزوں کو مارا جاتا ہے، تیروں کو مارا جاتا ہے، ایک ننھی لاش اوپر آ جاتی ہے، خنجر کو لیا جاتا ہے اور اس ننھے گلے کو بھی کاٹا جاتا ہے، لیکن سارے گلوں کو عجیب طریقے سے کاٹا گیا تھا۔ سب کی مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک گلے کو ایسے کاٹا گیا تھا کہ زینب گویا ہوتی ہیں جب اپنے بھائی کے لاشے پہ آتی ہے، وا محمد صلی علیکہ ملیکۃ السما، اے میرے نانا ملائکہ کا سلام آپ پر ہو، ھذا الحسین مرمل بالدماء صریع بکربلا، یہ آپ ہی کا تو نواسہ ہے جو کربلا کی خاک میں خون میں غلتا ہے۔ کیا کس حالت میں ہے؟ مقطع العزا، جسم کو پامال کر دیا گیا ہے، محظوظ اور راسی من الکفا، لیکن سب کے گلوں کو جب کاٹا جاتا تھا تو آگے سے کاٹا جاتا تھا۔ یہ حسین مظلوم کی مصیبت تھی، جب گلے کو بھی کاٹا گیا تو سر پیچھے کر کے ماتم حسین یا حسین یا حسین۔